السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عیدین کا بیان جاری ہے۔ عیدین مطلب دو عید، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کے کچھ مسائل بیان کیے گئے اور پھر دونوں عید کی نماز کا طریقہ اس سے پہلے والے درس میں بیان کیا گیا۔ اب یہاں پہ کچھ اور یہ عید کی نماز سے تعلق رکھنے والے مسائل بیان کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ نماز عید میں کتنی تکبیریں زائد ہوتی ہیں؟ یہ تو ہم کو معلوم ہے کہ وہ عام نمازوں کی طرح نہیں پڑھی جاتی، اس میں تھوڑا سا فرق ہے دوسری نمازوں کے مقابلے میں۔ جو کچھ زائد تکبیریں اس میں کہی جاتی ہے، ایکسٹرا تکبیریں اس میں کہی جاتی ہے، یعنی اللہ اکبر کہا جاتا ہے، کانوں تک ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے، جو اوپر طریقے کے اندر گزرا۔ تو طریقے پہ غور کریں گے تو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ایکسٹرا تکبیریں کتنی ہو رہی ہیں۔ تو 3 تکبیریں پہلی رکعت میں ہوتی ہیں زائد، اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں ہوتی ہیں، دونوں ملائیں تو کتنی ہو گئی؟ 6 تکبیریں ہو گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ نماز عید میں 6 تکبیریں زیادہ کہی جاتی ہیں۔ آگے سوال ہے کہ نماز عید میں زائد تکبیریں کس وقت کہی جاتی ہیں؟ تو وہ بھی طریقے سے ظاہر ہو چکا۔ جواب، زائد تکبیریں ہر رکعت میں 3 ہیں۔ پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے اور تکبیر تحریمہ کے بعد، اور دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے اور قراءت کے بعد کہی جاتی ہے۔ ہاں، پہلی رکعت میں جو تکبیر تحریمہ کے بعد کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ثنا پڑھنے کے بعد، ثنا پڑھتے ہیں، پھر وہ 3 جو زائد تکبیریں ہیں وہ کہی جاتی ہیں، اور پھر تعوذ اور تسمیہ کے بعد قراءت کی جاتی ہے۔ اور دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے اور قراءت کے بعد یہ 3 جو زائد تکبیریں ہیں وہ کہی جائیں گی۔ آگے سوال ہے کہ نماز عید میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ ہاتھ کانوں تک کب اٹھائے جاتے ہیں؟ جواب، نماز عید میں کہی جانے والی 6 زائد تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ یعنی تکبیر تحریمہ میں تو ہر نماز میں ہاتھ اٹھانا ہے، جو شروع کی جو پہلی تکبیر ہوتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، وہ تو ہر نماز میں اس کا تو سیم حکم ہے، اس میں تو ہاتھ اٹھانا ہے۔ زائد تکبیروں میں بھی کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کہاں پر ہاتھ کو کانوں تک لے جا کر چھوڑ دینا ہے اور کہاں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھنا ہے، تو وہ نماز کے طریقے میں گزر چکا۔ آگے ایک سوال ہے کہ نماز عید میں امام کو رکوع میں پانے والا زائد تکبیریں کیسے کہے گا؟ یعنی یہ تکبیر تو قیام کی حالت میں کہی جاتی ہے۔ اب کوئی شخص ایسے وقت پر آیا کہ امام صاحب رکوع میں چلے گئے ہیں اور وہ رکوع میں شامل ہوا، اب رکوع میں شامل تو ہو ہی جائے گا وہ رکعت پانے کے لیے، تو اب جو 3 تکبیریں جو زائد تھی اس رکعت کی، وہ تکبیریں کیسے کہے گا؟ کیونکہ تکبیر یہ جو زائد تکبیریں ہیں یہ واجب ہیں، تو اس کا کیا کرے وہ؟ ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہوگا؟ جواب دیتے ہیں کہ اگر امام کو رکوع میں پایا اور غالب گمان ہے کہ تکبیریں کہہ کر امام کو رکوع میں پا لے گا تو کھڑے کھڑے تکبیریں کہیں پھر رکوع میں جائے، ورنہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا جائے اور رکوع میں تکبیریں کہے۔ یعنی ایسا جیسے عام طور پر جو فرض اور واجب نمازیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ عام طور پر جو امامت جو جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھی جاتی ہے تراویح کے علاوہ، تراویح میں جلدی جلدی رکوع سجدہ کر بھی لیتے، لیکن عام طور پر جو 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں وہ، اور عید کی نماز، اور اسی طرح رمضان میں جو وتر کی نماز پڑھتے ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر اس کو پڑھا جاتا ہے، تو رکوع میں اچھا خاصا وقت ملتا ہے۔ تو اگر یہ گمان غالب، اور ہم امام کی عادت جانتے ہیں کہ امام صاحب 5 مرتبہ تکبیر وہ تسبیح پڑھیں گے رکوع کے اندر، یا 7 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، تو اتنے ٹائم میں یہ تکبیر کہہ کر جو 3 تکبیریں ہیں وہ کہہ کر میں رکوع میں شامل ہو جاؤں گا، اس کو غالب گمان ہے تو وہ کر سکتا ہے، وہ کرے، وہ 3 تکبیریں جو ہے وہ کھڑے کھڑے کہہ کر پھر رکوع میں شامل ہو جائے۔ اور اگر ایسا ہے کہ 3 تکبیر کہنے جائے گا تو امام صاحب رکوع سے سر اٹھا لیں گے تو وہ تو رکعت چلی جائے گی پھر اس کی، تو ایسی صورت میں وہ رکوع میں چلا جائے اور یہ جو 3 تکبیریں ہیں وہ رکوع کی حالت میں رکوع میں ہی وہ کہے۔ آگے سوال ہے کہ مقتدی رکوع میں زائد تکبیریں پوری نہ کر سکا یا پھر قومہ میں شامل ہوا تو اب تکبیریں کیا کہے گا؟ اب تکبیریں کب کہے گا؟ دیکھیے یہ سوال ذہن میں آ رہا ہوگا اسی وقت کہ چلو رکوع میں کہہ لے، لیکن رکوع میں بھی ٹائم نہیں ملا،
یعنی ایسے وقت میں پہنچا کہ اب اتنا ہی وقت ہے کہ رکوع میں گیا، جیسے ہی رکوع میں پہنچا امام صاحب نے سر اٹھا لیا، تو اب تو رکوع میں کہنے کا بھی ٹائم نہیں. یا یہ کہ قوما میں شامل ہوا، قوما یعنی رکوع کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں اس کو قوما کہا جاتا ہے. تو قوما میں شامل ہو، قوما میں بھی شامل ہوا جا سکتا ہے. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں رکوع میں ہی شامل ہو سکتے ہیں، رکوع چھوٹ گیا تو پھر کھڑے کھڑے انتظار کرتے رہتے ہیں دوسری رکعت تک کہ جب امام صاحب کھڑے ہوں گے تب شامل ہوں گے. غلط طریقہ ہے. یعنی رکوع نہ ملنے کی وجہ سے رکعت نہیں ملتی، یہ مسئلہ ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ رکوع میں ہی شامل ہو سکتے ہیں، رکوع کے بعد شامل نہیں ہو سکتے، دوسری رکعت میں ہی شامل ہونا پڑے گا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. رکوع کے بعد بھی شامل ہو سکتے ہیں، قوما میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، سجدے میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، پہلے سجدے میں، دوسرے سجدے میں، قعدے میں بھی شامل ہو سکتے ہیں. پہلا قعدہ ہے تو قعدے میں بھی شامل، اور قعدہ اخیرہ تو شامل ہونا ہی ہونا ہے. تو اس میں ہوگا یہ کہ رکوع نہ ملنے کی وجہ سے اگرچہ رکعت نہیں ملی ہے، لیکن جو ہم ارکان ادا کریں گے، قوما کیا، سجدہ کیا، دونوں سجدے، تو وہ تو ان کا تو ثواب ملے گا. رکعت اگرچہ نہیں ملی لیکن یہ جو قوما اور جو سجدے وغیرہ کر رہے ہیں تو ان کا تو ثواب ملے. تو وہ ثواب سے کیوں محروم ہوتے ہیں؟ تو شامل ہو جائیں. تو اگر کوئی رکوع میں شامل ہوا، رکوع میں تکبیر نہیں کہہ سکا، یا قوما میں شامل ہوا اور تکبیر نہیں، اب قوما میں، تو اب وہ تکبیر کہاں کہے گا؟ کیا وہ قوما میں تکبیر کہہ سکتا ہے؟ جواب، اگر اس نے رکوع میں تکبیریں پوری نہ کی تھیں کہ امام نے سر اٹھا لیا تو باقی تکبیریں ساقط ہو گئیں. اور اگر امام کے رکوع سے اٹھنے کے بعد شامل ہوا تو اب تکبیریں نہ کہیں. اب وہ تکبیریں نہیں کہہ سکتا بلکہ جب اپنی پڑھے اس وقت کہے. یعنی کیا مطلب ہوا کہ رکوع میں اگر اتنا وقت مل جاتا ہے کہ وہ تکبیر کہہ لے تو رکوع میں کہہ لے گا. ایک تکبیر کہی تھی کہ امام صاحب نے سر اٹھا لیا تو باقی کی ساقط ہو گئی. قوما اس کا محل نہیں، قوما اس کی جگہ نہیں، قوما میں تکبیر نہیں کہی جا سکتی. اگر کوئی قوما میں شامل ہوا ہے، رکوع کے بعد شامل ہوا تو وہ تکبیر نہیں کہہ سکتا ہے. اب وہ اپنی جو یہ ایک رکعت، ظاہر سی بات رکوع چھوٹ گیا تو یہ رکعت پوری چھوٹ چکی ہے. اب یہ بعد میں کھڑا ہو کر، جس طریقے سے ہم نمازوں میں ایک رکعت چھوٹی ہے تو کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، تو یہ بعد میں امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر جب پڑھے گا تو اس میں یہ جو 3 تکبیریں جو اس کی چھوٹ گئی ہے وہ اس ایک رکعت میں وہ تکبیریں کہے گا. جب اپنی پڑھے اس وقت کہے. اور رکوع میں جہاں تکبیر کہنا بتایا گیا ہے اس میں ہاتھ نہ اٹھائے. یعنی قیام کی حالت میں ہوتے تو ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن رکوع میں تکبیر کہے گا تو رکوع میں ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کیونکہ وہاں ہاتھ اٹھانے کا محل ہی نہیں. رکوع کے اندر مطلب کہیں پر بھی شریعت کے اندر ہاتھ اٹھانے کا حکم یا اس کا ذکر نہیں ہے. تو رکوع میں اگر تکبیر کہہ رہا ہے تو ہاتھ نہ اٹھائے. اور اگر دوسری رکعت میں شامل ہوا تو پہلی رکعت کی تکبیریں اب نہ کہے بلکہ جب اپنی فوت شدہ پڑھے اور پڑھنے کے لیے کھڑا ہو اس وقت کہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سوچے کہ پہلی رکعت چھوٹ گئی، دوسری رکعت میں شامل ہوا تو یہاں 3 تکبیریں تو وہ جو زائد اس رکعت کی وہ تو کرنی ہی ہیں، ان کو کہنا ہے. تو وہ سوچے کہ لاؤ اس کے ساتھ میں وہ پہلی رکعت والی بھی 3 کہہ لوں، ڈبل ہو جائے تو 6 ہو جائے گی. تو نہیں، اس کو اجازت نہیں ہے. وہ ایک رکعت کے اندر 3 ہی تکبیریں کہی جائیں گی. دوسری رکعت کی 3 تکبیریں اس رکعت میں کہی جائے گی، اور پہلی رکعت کی جو چھوٹ گئی ہے وہ جب وہ رکعت بعد میں پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا اس وقت وہ 3 تکبیریں وہ ایک رکعت کے اندر کہہ لے. آگے یہ سوال ہے کہ امام صاحب نے 6 سے زائد تکبیریں کہہ دی تو اب مقتدی کیا کرے؟ کیونکہ ابھی تک ہم سن رہے ہیں کہ تکبیریں کتنی ہوتی ہیں؟ 6 ہوتی ہیں. لیکن امام صاحب نے کبھی ایسا ہو سکتا ہے غفلت میں وہ تعداد بھول گئے کہ میں نے 3 مرتبہ کہی یا 4 مرتبہ کہی یا 2 مرتبہ، انہوں نے سوچا کہ 2 ہی ہوئی ہے تو ایک اور کہہ لی، جبکہ 3 ہو چکی تھی اور یہ 4تھی ہو گئی، یا اس سے 4 سے بھی زیادہ اگر تکبیر کہی تو کتنی تکبیریں امام صاحب کہیں تو وہاں تک امام صاحب کی پیروی کی جا سکتی ہے، اور کتنی تکبیریں کہیں تو وہاں پھر پیروی نہیں کریں گے، ان کی اقتداء نہیں کریں گے، اتباع نہیں کریں گے. تو جواب دیتے کہ امام 6 تکبیروں سے زیادہ تکبیر کہیں تو مقتدی بھی امام کی پیروی کرے. یعنی امام نے 7 کہی تو پھر مقتدی بھی 7 کہے، مگر 13 سے زیادہ تکبیروں میں امام کی پیروی نہیں. یعنی 13 تک تو اجازت ہے، یعنی امام اگر 13 تکبیریں کہہ لیتا ہے تب بھی مقتدی امام کی پیروی کریں گے. لیکن 13 سے زیادہ ہو گئی، 14 ہو گئی یا 15 ہو گئی تو 13 میں تو اقتداء ہو گئی، پیروی ہو گئی، لیکن یہ 14 یا 15 جو تکبیر ہوگی، یعنی 14 نمبر پر جو تکبیر آئی، 15 نمبر پر جو تکبیر آئی، اس میں امام کی پیروی نہیں کریں گے. پیروی نہیں کی جائے گی کہ عیدین میں 13 تک تکبیریں مشروع ہیں. یعنی روایتوں میں 13 تک آیا ہے، روایتوں میں 13 تک کا ذکر ہے لیکن 13 سے زیادہ کا ذکر نہیں ہے، تو 13 تک ہی کہی جا سکتی. آگے یہ سوال ہے کہ پہلی رکعت میں امام صاحب نے تکبیروں سے پہلے قراءت شروع کر دی تو کیا حکم ہے؟ کیونکہ آپ نے ابھی یہ سنا کہ پہلی رکعت میں جو تکبیریں ہیں، جو زائد 3 تکبیریں ہیں، وہ کب کہنی ہے؟ قراءت سے پہلے کہنی ہے.
اور امام صاحب نے اپنے معمول کے مطابق جیسے عام نمازیں پڑھاتے ہیں انہوں نے شروع میں ثنا پڑھنے کے بعد قرات سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیا، غفلت وہ بھول گئے، کبھی ایسا ہوتا ہے؟ تو جواب، پہلی رکعت میں امام تکبیریں بھول گیا اور قرات شروع کر دی تو قرات کے بعد کہہ لے، قرات مکمل کرنے کے بعد کہہ لے، یا رکوع میں کہے اور قرات کا اعادہ نہ کرے، یعنی قرات کے بعد اگر تکبیریں کہہ رہا ہے یا رکوع میں تو ظاہر سی بات رکوع میں تکبیر کہے گا تو قرات کے اعادے کا کوئی مطلب ہی نہیں، کیونکہ قرات تو قیام کی حالت میں ہوتی ہے۔ یہاں بات یہ ہے کہ قرات کے بعد اگر تکبیر کہہ رہا ہو تو قرات کا اعادہ نہیں کریں گے، یعنی پھر سے قرات کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ آگے سوال ہے کہ وہ کون سی نماز ہے جس میں رکوع کی تکبیر کہنا واجب ہے؟ وہ کون سی نماز؟ یعنی عام نمازوں کے اندر تو رکوع کی تکبیر اور جو بھی تکبیرات انتقالات وہ سنت ہیں، مسنون ہیں۔ رکوع میں جانے کی تکبیر، سجدے میں جانے کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے، سجدے تو اٹھنے کے وقت جو تکبیر کہی جاتی ہے، یہ ساری جو تکبیریں ہیں یہ کیا ہیں؟ سنت ہیں عام نمازوں میں۔ لیکن ایسی کون سی نماز ہے جس میں رکوع کی تکبیر واجب ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے یہ عید کی نماز کا بیان چل رہا ہے تو مراد وہی نماز ہے عید کی نماز میں۔ لیکن کون سی تکبیر، کون سی رکوع کی؟ فرماتے ہیں عیدین میں دوسری رکعت کے رکوع کی تکبیر کہنا واجب ہے، دوسری رکعت کے رکوع کی تکبیر، کیونکہ اس سے پہلے جو 3 تکبیریں ہوتی ہیں وہ زائد تکبیریں ہوتی ہیں، اور رکوع کی تکبیر کہنا اس وجہ سے واجب ہے تاکہ امتیاز ہو جائے کہ جو پہلے 3 تکبیریں کہی گئی وہ زائد والی ایکسٹرا والی تکبیریں تھی، اور اب یہ جو تکبیر ہے یہ رکوع والی ہے، اس وجہ سے دوسری رکعت، کیونکہ وہ رکوع سے بالکل متصل ہوتی ہے وہ جو 3 تکبیریں ہوتی ہیں، تو یہ چوتھی والی جو تکبیر جو رکوع والی تکبیر ہوگی اس کو دوسری رکعت کے اندر یہ کہنا واجب ہے۔ آگے سوال ہے کہ امام کا خطبہ عید سے پہلے اور بعد میں تکبیر کہنے کا حکم بیان کیجیے، یعنی امام عید کے خطبے سے پہلے تکبیر کہہ سکتا ہے یا نہیں، یا بعد میں تکبیر کہہ سکتا ہے کہ نہیں؟ تو جواب، نماز عید میں پہلے خطبے سے قبل 9 بار، پہلے خطبے سے قبل 9 بار اور دوسرے سے پہلے 7 مرتبہ اور ممبر سے اترنے سے پہلے 14 مرتبہ اللہ اکبر کہنا سنت ہے۔ یہ بات یاد رکھیں گے، اس میں ہوتا ہے عام طور پر اس پر عمل نہیں ہوتا، ہم دیکھتے ہیں، ہاں لیکن جب خطبہ پڑھا جاتا ہے خطبے کے اندر بار بار وہ تکبیر کے الفاظ آتے ہیں، وہ بلکہ وہ پوری تکبیر پڑھی جاتی ہے جو ہمارے یہاں پہ رائج ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ لیکن سنت طریقہ کیا ہے کہ پہلے خطبے سے پہلے 9 بار یہ تکبیر اللہ اکبر کہے، اور دوسرے خطبے سے پہلے 7 مرتبہ کہے، اور ممبر سے اترنے سے پہلے 14 مرتبہ یہ اللہ اکبر کہے، یعنی بلند آواز سے کہنا ضروری نہیں، وہ آہستہ آواز میں بھی، یعنی اتنی آواز میں کہ خود سن سکے وہ کہہ لے تو یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ ممکن ہے کہ جو ائمہ اس سنت کو جانتے ہیں وہ اس پر عمل بھی کرتے ہوں گے، لیکن آہستہ کہنے کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، تو یہ سنت ہے، اس کو ذہن میں رکھیں گے، لیکن یہ امام کے لیے سنت ہے، بات چل رہی ہے امام کی۔ آگے سوال یہ کہ جس شخص کی نماز عید کی جماعت نکل جائے کیا وہ اپنے طور پر پڑھ سکتا ہے؟ جماعت چھوٹ گئی تو پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ شہر میں اگر کہیں دوسری جگہ لیٹ ہے، ٹائم ابھی باقی ہے، تو وہاں جا کر فوراً شامل ہو جائے۔ لیکن مان لیجئے کہ پورے شہر میں ہر جگہ ہو چکی ہے عید کی نماز، تو اب کیا کرے گا؟ جواب دیتے کہ امام نے نماز پڑھ لی اور کوئی شخص باقی رہ گیا، خواہ وہ شامل ہی نہ ہوا تھا یا شامل تو ہوا مگر اس کی نماز فاسد ہو گئی، تو اگر دوسری جگہ مل جائے تو پڑھ لے، جہاں تھوڑا لیٹ ٹائم رکھا جاتا ہے تو وہاں جا کر پڑھ لے، ورنہ نہیں پڑھ سکتا۔ یعنی اگر دوسری جگہ بھی نہیں ملی، شہر میں سب جگہ پر جو ہے عید کی نماز ہو چکی ہے، تو اب یہ اکیلا نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ عید کی نماز کے لیے جماعت شرط ہے، وہ جماعت کے ساتھ ہی پڑھی جا سکتی ہے، جیسے جمعہ کے لیے، جمعہ کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ہی پڑھی جا سکتی ہے، بغیر جماعت کے نہیں پڑھی جا سکتی، اکیلا آدمی نہیں پڑھ سکتا۔ تو اب ایسی صورت میں جیسے جمعہ کی نماز تو وہاں پہ چھوٹ جاتی ہے، تو جمعہ کی نماز کا تو خلیفہ ہے وہاں پر، یعنی جمعہ کی نماز چھوٹ جائے اور کہیں بھی اب شہر میں نہ مل پائے تو ظہر کی نماز پڑھے گا۔ لیکن عید کی نماز میں کیا کرے؟ عید کی نماز میں تو اس کا تو کوئی بدل بھی نہیں ہے، اس کا تو کوئی خلیفہ بھی نہیں ہے، تو کہتے ہیں بہتر یہ ہے دل کو اطمینان دینے کے لیے یہ شخص 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لے۔ چاشت کی نماز جس کا ذکر اس سے پہلے آیا کہ نفل نماز ہوتی ہے جو اسی وقت میں پڑھی جاتی ہے جس وقت میں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، تو یہ 4 رکعت چاشت کی نیت سے وہ نفل نماز ادا کر لے۔ جس کو وہ عید کی نماز نہیں ملی ہے اس کے لیے یہ حکم ہوگا۔ آگے ایک سوال یہ ہے کہ کیا نماز عید دوسرے دن بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ دوسرے دن تو یہ
سوچنے جیسی بات ہے کہ ہم تو عام طور پر جو نماز کا بھی ایسا ہم نے دیکھا نہیں ہوگا اتفاق کہ پہلے دن عید کی نماز نہیں پڑھی گئی اور دوسرے دن پڑھی گئی ہو. اور بقرعید کے موقع پر یہ زیادہ ذہن میں بات آ سکتی ہے، کیونکہ بقرعید میں 3 دن جو قربانی کرنے کی اجازت ہے، تو کوئی یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ تینوں دن نماز پڑھنے کی بھی اجازت ہونی چاہیے، قربانی کرنے کی اجازت ہے. تو ایسا نہیں ہے، نماز کو پہلے ہی دن پڑھنا ضروری، عید کی جو نماز. لیکن کبھی ایسی کوئی صورت پیش آ سکتی، کوئی مجبوری جس کی وجہ سے پہلے دن نہیں پڑھی گئی، تو کیا دوسرے دن پڑھ سکتے ہیں؟ اور اگر ایسی کوئی مجبوری تو پھر وہ کون سی مجبوری ہونی چاہیے؟ تو جواب، کسی عذر کے سبب، کسی مجبوری کی وجہ سے عید کے دن نماز نہ ہو سکی. اب وہ مجبوری مثال کے طور پر بتا رہے ہیں، مثلا سخت بارش ہوئی، پہلے دن بہت زیادہ بارش ہوئی کہ کوئی پہنچ ہی نہیں سکا، اتنی زیادہ بارش ہو گئی. یا ابر کے سبب چاند ہی نہیں دیکھا گیا، بادل اتنے زیادہ تھے کہ چاند نظر ہی نہیں آیا. اور گواہی ایسے وقت گزری کہ نماز نہ ہو سکی، چاند نظر نہیں آیا تو اب گواہی ضروری ہوتی ہے. اور گواہی بہت دور سے آ رہی ہے، مثال کے طور پر گواہی بہت دور سے آئی، اور گواہی اس وقت پہنچی جب پہلے دن نماز کا وقت نکل چکا تھا. عید کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے وہ زوال تک ہوتا ہے، تو گواہ لوگ زوال کے بعد پہنچے، تو اب تو پہلے دن عید کی نماز ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ وقت نکل چکا ہے. یا ابر تھا اور نماز ایسے وقت میں ختم ہوئی کہ زوال ہو چکا تھا. یعنی کیا مطلب ہوا کہ پہلے دن عید کی نماز شروع تو کر دی تھی لیکن اتنی لمبی کی، یا یہ کہ آخری وقت میں شروع کی تھی اور بادل ہونے کی وجہ سے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا کہ زوال کا وقت آ چکا ہے. جب نماز ختم کی اور معلوم کیا تو پتہ چلا کہ زوال کا وقت آ چکا تھا، نماز کے دوران ہی زوال کا وقت آ چکا تھا، تو نماز فاسد ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہوا وہ نماز فاسد ہو گئی تھی. تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ تو پھر دوسرے دن پڑھی جائے. ان ساری مجبوریوں کی وجہ سے اگر پہلے دن نہیں پڑھی گئی تو دوسرے دن پڑھی جائے، اور دوسرے دن بھی نہ ہوئی تو عید الفطر کی نماز تیسرے دن نہیں ہو سکتی. وہاں 2 دن تک کی ہی اجازت، پہلے دن یا اس کے علاوہ دوسرے دن. اور یہ کہہ رہے ہیں عید الفطر کی نماز تیسرے دن نہیں ہو سکتی، اور دوسرے دن بھی نماز کا وہی وقت ہے جو پہلے دن تھا. یعنی ایک نیزہ آفتاب بلند ہونے سے نصف النہار شرعی تک، اور بلا عذر عید الفطر کی نماز پہلے دن نہ پڑھی تو دوسرے دن نہیں پڑھ سکتے. یہ عذر جو بتایا گیا اس عذر کی بنیاد پر ہی دوسرے دن پڑھنے کی اجازت ہے. جو مجبوریاں بتائی گئی مثال کے طور پر، دوسری بھی کچھ مجبوریاں ہو سکتی ہے، لیکن مجبوری نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، تو پھر دوسرے دن پڑھیں گے تو نہیں ہوگی. آگے تکبیر تشریق کے بارے میں بتاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ تکبیر تشریق اور اس کا حکم بیان کریں. جواب، 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے 13ویں کی عشر تک 5 وقت کی فرض نمازیں جو مسجد کی جماعت اولیٰ کے ساتھ ادا کی گئی، ان میں سلام پھیرنے کے بعد فوراً 1 مرتبہ بلند آواز سے تکبیر کہنا واجب ہے، اور 3 مرتبہ کہنا افضل ہے. اور وہ کون سی تکبیر ہے؟ وہ اس کو تکبیر تشریق کہا جاتا ہے، اور وہ تکبیر یہ ہے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ تکبیر پڑھی جاتی ہے. آگے سوال کہ عید کی نماز سے پہلے کچھ کھانا چاہیے یا نہیں؟ جواب، عید الفطر میں نماز سے پہلے چند کھجوریں طاق عدد میں، یعنی اوڈ تعداد جو ہوتی ہے، ایون اوڈ جو تعداد ہوتی ہے، تو اوڈ جو تعداد ہوتی ہے اس میں کھائیں. 1 کھائے، 3 کھائے، 5 کھائے یا 7 کھائے. طاق عدد کا یہ مطلب ہوتا ہے. وہی کہہ رہے ہیں 3، 5 یا 7، یا کوئی بھی میٹھی چیز کھا لینا مستحب ہے عید الفطر کی نماز سے پہلے. جبکہ عید الاضحیٰ یعنی بقرہ عید میں نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا مستحب ہے، اگرچہ قربانی نہ کرے، یعنی اگرچہ اس پر قربانی واجب نہ ہو رہی ہو، وہ قربانی کرنے والا نہیں ہے، پھر بھی اس کے لیے بہتر اور مستحب یہ ہے کہ وہ عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے کچھ بھی نہ کھائے. جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے دن نہیں کھاتے تھے جب تک کہ نماز سے فارغ نہ ہو جاتے تھے. تو اس سنت پر عمل کرنا چاہیے. اور اس انداز میں یہ عید الفطر میں جو یہ سنت جو طریقہ بتایا گیا کہ عید الفطر میں نماز سے پہلے کچھ کھا لینا چاہیے، کھجور یا کوئی میٹھی چیز، اور عید الاضحیٰ میں نماز سے پہلے کچھ نہیں کھانا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ عید الاضحیٰ میں یعنی بقرہ عید میں بغیر کچھ کھائے عید کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے، عیدگاہ تشریف لے جاتے تھے. پھر وہاں سے واپس آنے کے بعد قربانی کا جو جانور ذبح کیا جاتا تو اس کی کلیجی منگوا کر، یہ روایت میں آیا کلیجی کا ذکر ہے اس میں، اور کلیجی کو بھون کر تناول فرماتے تھے، یعنی عید کی نماز کے بعد آنے کے بعد. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ روزہ ہوا، اس کو روزہ نہ سمجھا جائے، یہ روزہ ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ روزہ حقیقت میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہوتا ہے، اور ان دنوں میں تو روزہ رکھنا حرام ہے. جو
عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اور 10 ذی الحجہ، 11، 12، 13 یہ 4 دنوں میں بھی روزہ رکھنا حرام ہے، تو اس کو روزہ نہ سمجھا جائے۔ آگے سوال ہے کہ قربانی سے پہلے حجامت بنوانے اور ناخن ترشوانے کا کیا حکم ہے؟ جواب، قربانی کرنی ہو تو مستحب یہ ہے کہ پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں ذی الحجہ تک نہ حجامت بنوائے، یعنی سر وغیرہ کے بال بھی نہ کٹوائے، اور نہ ہی ناخن ترشوائے، یہ مستحب ہے۔ یہ بات پہلے بھی بیان کی جا چکی ہے، اس کو لوگ بہت زیادہ ضروری سمجھ لیتے ہیں۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کاٹ بھی لیا، یا پہلے نہیں کاٹے تھے، بہت بڑے بڑے ناخن ہو گئے یا بال بہت بڑے بڑے ہو گئے، تو 10 دنوں کے اندر اگر کٹوا بھی لیے تو کوئی گناہ نہیں، یہ مستحب ہے، اس میں ثواب ہے، اگر اس پر عمل کریں گے تو ثواب ملے گا۔ آگے سوال یہ کہ عید کے دن کی مستحب چیزیں کیا ہیں؟ جواب، غسل کرنا، مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، عیدگاہ جلد چلے جانا، اور عیدگاہ پیدل جانا وغیرہ۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری مستحب چیزیں ہیں، لیکن اس کو یہیں پر اکتفا کیا، کیونکہ بہتر اور سنت طریقہ یہ ہے کہ عیدگاہ میں جا کر نماز پڑھی جائے، لیکن اب تو ہر مسجد میں، ہر محلے میں عید کی نماز ہو رہی ہے، اور مسجد میں بھی عید کی نماز پڑھیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ عیدگاہ میں جا کر پڑھیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ سوال، نماز عید کے بعد مصافحہ اور معانقہ کرنا کیسا ہے؟ مصافحہ مطلب ہاتھ ملانا، اور معانقہ مطلب بغل گیر ہونا، گلے لگانا۔ جواب، صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بعد نماز عید مصافحہ اور معانقہ کرنا جیسا عموماً مسلمانوں میں رائج ہے، بہتر ہے کہ اس میں اظہار مسرت ہے، یعنی اس میں خوشی کا اظہار ہے۔ کرتے مصافحہ کیوں کرتے ہیں؟ خوشی کا اظہار کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو مبارکبادی دینے کے لیے، تو یہ طریقہ جائز ہے، بہتر ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ آگے سوال ہے کہ بقرعید کے دن کون سی نیکی اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے؟ جواب، حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، انسان بقرعید کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ پاک کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو۔ مطلب کیا ہوا کہ جانور کا خون بہانا اس دن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی، یعنی قربانی کے جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں، اپنے کھروں کے ساتھ آئیں گی، اور اس کی نیکیوں کے پلڑے میں یہ جانوروں کو رکھ دیا جائے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے، لہٰذا قربانی خوش دلی سے کرو، یعنی اچھی نیت کے ساتھ کرو، اس میں غلط نیت شامل نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا اور ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ آگے سوال ہے کہ با جماعت پڑھی جانے والی کون سی نمازوں کے لیے اذان و اقامت نہیں ہے؟ جواب، وہ عید الفطر، بقرعید اور جنازہ وغیرہ کی نمازیں ہیں، کیونکہ فرض نمازوں کے علاوہ کسی نماز میں اذان و اقامت نہیں ہے، تو عید کی نماز میں بھی اذان و اقامت نہیں کہی جاتی ہے، اور عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، اسی طریقے سے نماز جنازہ میں بھی اذان اور اقامت نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر عیدین کی نماز کا بیان مکمل ہوا۔ اب یہاں پر بیماری اور اس کے علاج کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں گے، اور عیادت اور مریض، کیونکہ ابھی آگے جنازے کا نماز جنازہ کا بیان آئے گا، اور میت کو غسل دینا اور وہ ساری چیزیں۔ تو آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو اکثر و بیشتر بیماری کی وجہ سے اس کا انتقال ہوتا ہے، تو بیماری کا تذکرہ اسی لیے کریں گے، بیماری اور اس کا علاج، بیماری ہو جائے تو علاج کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، یا اللہ کے بھروسے پر بیٹھے رہنا چاہیے کہ اللہ شفا دینے والا ہے تو میں دوا کیوں پیوں، دوا پینے کی کیا ضرورت ہے، تو کیا دوا پینا یہ اللہ پر بھروسے کے خلاف ہے؟ اس طرح کی کچھ باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔